پوری امت کہتی ہے شادی شدہ مرد اگر زنا کرتا ہو تو اس کی سزا سنسار ہے، کیونکہ متواتر حدیثیں اس بارے میں، اجماع امت ہے۔ غامدی صاحب کہتے ہیں نہ، شادی شدہ مرد اگر زنا کرے اس کی سزا سنسار نہیں ہے۔ ہم سب آپ نے اپنے موقف کی تائید میں جس آیت کو پیش کیا ہے اور اسی آیت پر آپ سٹینڈ کرتے ہیں کہ قرآن مجید نے ہم پر واضح کر دیا کہ موت اور فساد فی الارض کے علاوہ کسی جرم کی پاداش میں موت کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، اگر آپ کا یہ موقف ہے اور ظاہری بات ہے اس موقف کے تمام انسان پابند ہیں، تو پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو روایات ہمارے سامنے آتی ہیں وہ بظاہر اس کے خلاف نظر آتی ہیں، کیونکہ آپ نے شادی شدہ زانیوں کو رجم کی یعنی موت کی سزا دی ہے، جبکہ آپ کے اصول کے مطابق تو موت کی سزا صرف قتل اور فساد فی الارض کے جرم میں دی جا سکتی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بالکل وضاحت سے دو ٹوک انداز میں بتائیے گا، جب اللہ کے پیغمبر رجم کی سزا مقرر کر رہے ہیں شادی شدہ زانیوں کے لیے، تو پھر آپ کا یہ جو اصول ہے وہ تو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بحث غلط فہمی ہے۔ میں اس سے پیچھے بیان کر چکا ہوں کہ فساد فی الارض کے تحت زنا کی بعض صورتیں بھی آتی ہیں۔ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ قتل کب فساد فی الارض بن جاتا ہے، چوری کب فساد فی الارض بن جاتی ہے، اور زنا کب فساد فی الارض بن جاتا ہے۔ یاد کیجئے میں نے تفصیل کے ساتھ یہ عرض کیا تھا کہ اگر عورتیں تہبگری شروع کر دیں یا لوگ اشاعت فاحشہ کو کاروبار بنا لیں تو یہ بھی فساد فی الارض ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی شخص عورتوں کی عصمت دری کرنے لگ جائے یا اوباشی کے ساتھ لوگوں کی بہو بیٹیوں کے لیے گلی محلوں میں خطرہ بن جائے تو یہ بھی فساد فی الارض ہے۔ میں یہ سب چیزیں اس سے پیچھے تفصیل کے ساتھ عرض کر چکا ہوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کے مجرموں کو یہ سزا دی ہے، اور ان مجرموں کا معاملہ خود قرآن میں زیر بحث آ گیا تھا۔ اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے اپنی کتاب میزان سے رکھ دیتا ہوں۔ میں اس پر یہ سب چیزیں لکھ چکا ہوں، ذرا سنیے کہ معاملہ کیا ہوا۔ قرآن مجید نے زنا کے مجرموں کا ذکر سب سے پہلے سورہ نساء میں کیا ہے، اور یہ دیکھیے کہ وہاں کیا فرمایا۔ اس میں ایک بات تو یہ کہی کہ وہ لڑکے لڑکیاں مرد عورتیں جو یاری آشنائی کے کسی تعلق میں زنا کا ارتکاب کر بیٹھے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ یہ بتایا ہے کہ ان کو ایذا دی جائے۔ یہی ایذا ہے جسے بعد میں سورہ نور میں متعین کر دیا گیا کہ وہ 100 کوڑے کی ایذا ہے۔ اس آیت سے متصل پہلے فرمایا واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ یہ سورہ نساء کی آیت 15 ہے۔ اس میں ان عورتوں کا معاملہ زیر بحث آ گیا ہے جو کہبہ گری کو پیشے کے طور پر اختیار کر لیتی ہے۔ پہلا جملہ یہ ہے واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کرتی ہیں، یا مرد زیر بحث ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ بدکاری کو اگر پیشے کے طور پر اپنایا جائے گا تو وہاں عورتیں ہی زیر بحث آئیں گی۔ ٹھیک، ہم بھی جب اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ طوائفوں کا کیا ہوگا۔ یہ صورتحال قرآن میں زیر بحث آ گئی ہے۔ اچھا، اور قرآن مجید نے جو کچھ فرمایا ہے وہ اس آیت میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس کا ترجمہ سنیے، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کرتی ہیں ان پر اپنے اندر سے 4 گواہ طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ یہ دیکھیے کہ زنا کی سزا اس کے متصل بات بیان کی جا رہی ہے، لیکن ان عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان عورتوں نے بدکاری کو پیشہ بنا لیا ہے، یہ اگر شب و روز اسی کام میں لگی ہوئی ہیں تو ان پر 4 گواہ طلب کرو۔ کس بات کے گواہ؟ ظاہر ہے کہ ایک بستی میں، ایک علاقے میں، ایک محلے میں اگر اس طرح کا کام ہوتا ہے تو لوگ اس سے واقف ہوتے ہیں۔ سزا دینے سے پہلے یہ قانونی تقاضا پورا کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس علاقے کے، اس محلے کے 4 لوگ آ کے بتائیں کہ فی الواقع انہوں نے اس طرح کا کوئی اڈا قائم کر رکھا ہوا ہے، کوئی کعبہ گری کا پیشہ یہاں جاری ہے، کسی عورت کے ہاں اسی طرح مردوں کا آنا جانا ہے اور وہ اس کو کاروبار بنائے ہوئے ہیں۔ اس بات کے گواہ طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند کرو۔ ٹھیک، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، گھروں میں بند کر دو۔ یا سزا کے طور پر؟ فرمایا نہیں، اس لیے کہ یا تو یہ اللہ کے پاس چلی جائیں گی اس دوران میں، کیونکہ موت کا تو کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اور یا یہ ہوگا کہ اللہ ان کے لیے خود رہنمائی فرمائے گا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو یہ بالکل واضح ہو گیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے متعلق کسی بھی سزا کے نفاذ سے روک دیا گیا۔ اچھا، یعنی یہ پابند رہیں گی۔ زنا کے مجرموں کے بارے میں میں نے بتا دیا کہ آگے صراحت کر دی ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا۔ ٹھیک، یہ بھی زنا ہی ہے لیکن یہ عام زنا نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ عام زنا نہیں ہے، اس کی نوعیت اب کیا ہے، ان کو کس طرح کا مجرم قرار دینا ہے،
ان کو کیا سزا دینی ہے. اس معاملے کو اللہ تعالیٰ نے معلق کر دیا. یہ فرمایا کہ ہم اب ان کے بارے میں بتائیں گے. او یجعل اللہ لہن سبیلا, اللہ کوئی راستہ نکالے گا. میں نے اس کی وضاحت کی ہے. اللاتی یاتین الفاحشہ, وہ عورتیں جو بدکاری کرتی ہیں کا اسلوب دلیل ہے کہ یہ کہبہ عورتوں کا ذکر ہے. اس صورت میں اصل مسئلہ چونکہ عورت ہی کا ہوتا ہے, اس لیے مرد زیر بحث نہیں آئے. یہ ایک سوال رہا ہے ہمارے ہاں, ہماری پوری علمی تاریخ میں, کہ یہاں مرد زیر بحث کیوں نہیں آئے. تو میں نے یہ بتایا ہے کہ مرد اس وجہ سے زیر بحث نہیں آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کے مجرموں کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ چونکہ محض زنا ہی کے مجرم نہیں ہیں. یعنی اب اللہ کے پیغمبر نے کیا بات کہی ہے جس کا لوگ حوالہ دیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ یہ مجرم, یعنی اس طرح کی عورتیں یا اس نوعیت کے دوسرے مجرم, یہ محض زنا ہی کے مجرم نہیں ہیں, بلکہ اس کے ساتھ آوارہ منشی اور جنسی بے رہروی کو اپنا معمول بنا لینے کی وجہ سے فساد فی الارض کے مجرم بھی ہیں. یہی میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں. یعنی جب ہم نے اس آیت کی شرح کی تھی کہ فساد فی الارض کیا ہوتا ہے, تو یہ سب چیزیں اس وقت میں نے واضح کر دی تھی. اس وجہ سے ایسے مجرموں کو جو اپنے حالات کے لحاظ سے رعایت کے مستحق ہیں, زنا کے جرم میں سورہ نور کی آیت 2 کے تحت 100 کوڑے, اور معاشرے کو ان کے شر و فساد سے بچانے کے لیے ان کی اوباشی یا کہبہ گری کہیے, یا جس طرح کے وہ جرائم کر رہے ہیں اس کی پاداش میں مائدہ کی آیت 33 کے تحت نفی یعنی جلاوطنی کی سزا دی جائے. یہ رسول اللہ نے فرمایا. اور ان میں سے وہ مجرم جنہیں کوئی رعایت دینا ممکن نہیں ہے, مائدہ کی اسی آیت کے حکم ان یقتلوا کے تحت رجم کر دیے جائے. یہ در حقیقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی عورتوں کے بارے میں یا اس نوعیت کے دوسرے مجرموں کے بارے میں فرمایا تھا. اس میں یہ بات پوری طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ایسا بارہا ہوتا ہے, اور ہم اس سے واقف ہیں, کہ ایک شخص جرم کا ارتکاب کرتا ہے, اس جرم میں 2-3 جرائم اکٹھے ہو جاتے ہیں. ایک آدمی مال لوٹنے کے لیے کسی ایک گھر میں گیا ہے, وہاں اصل تو مقصود یہی تھا کہ وہ مال لوٹ کے لے جائے گا, لیکن مال لوٹنے کے لیے جب وہ گھر میں داخل ہوا ہے تو گھر والوں نے کچھ مزاحمت کر دی. ممکن ہے کہ مال بھی لوٹا ہو اور کسی کو اس نے قتل بھی کر دیا ہو, اور ممکن ہے کہ مال بھی لوٹا ہو اور کسی عورت کی عصمت دری بھی کر دی ہو. اس طرح کے واقعات آپ جانتے ہیں کہ ڈاکے میں بالعموم پیش آ جاتے ہیں. اب جب اس طرح کے مجرم کو دیکھا جائے گا تو یہ اصل میں 3 جرائم کا ارتکاب کر چکا ہے. جب یہ 3 جرائم کا ارتکاب کر چکا ہے تو ہمارے ہاں بھی قانون میں پھر بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کو اس جرم کی یہ سزا دی جائے گی, اس جرم کی یہ سزا دی جائے گی, اور اس کی یہ سزا دی جائے گی. اس طرح کی عورتیں یا اس نوعیت کے مجرم, زنا کے مجرم تو ہیں ہی. جب وہ زنا کے مجرم ہیں تو زنا کے جرم میں قرآن نے بتا دیا ہے اور سورہ نور میں واضح کر دیا ہے کہ اس کی سزا 100 کوڑے ہے. یہ ان کا وہ جرم ہے جو بہرحال ہوا ہے. اس کے ساتھ اوباشی جمع ہو گئی ہے, اشاعت فاحشہ جمع ہو گئی ہے, اس کے ساتھ اس طرح کے جرم کو معمول بنا لینا جمع ہو گیا ہے, اس کے ساتھ مسافت جمع ہو گئی ہے. اب یہ جو چیز ساتھ جمع ہوئی ہے, اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم فساد فی الارض قرار دے رہے ہیں. یہی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. فساد فی الارض قرار دے رہے ہیں تو اب فساد فی الارض کی آیت میں جو سزائیں بیان ہوئی ہیں وہ آپ اس کو پڑھ کے دیکھ لیجئے. اس میں سب سے اوپر کون سی سزا بیان ہوئی ہے؟ ان یقتلوا, جی, یعنی ان کو عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے. سب سے نیچے کیا سزا بیان ہوئی ہے؟ اور ینفوا من الارض, ان کو جلاوطن کر دیا جائے, علاقہ بدر کر دیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کے لحاظ سے یہ بتایا کہ اگر رعایت کے مستحق ہوں تو زنا کی سزا دے کر 1 سال کے لیے جلاوطن کر دیا جائے, اور اگر رعایت کے مستحق نہیں ہیں تو پھر ان کو عبرتناک طریقے سے اللہ کے یہاں پہنچا دیا جائے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا مدعا ہے. پوری بات یہ ہے, اس کو دیکھیے اللہ کے پیغمبر نے کس طریقے سے بیان فرمایا ہے. یہ مسلم کی روایت ہے اور اس کا رقم ہے 4414. فرمایا خذوا عنی خذوا عنی خذوا عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا. آیت کو پھر دیکھیے, آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ او یجعل اللہ لہن سبیلا, اللہ ان کے لیے کوئی راہ نکالے گا. آپ نے فرمایا لے لو مجھ سے, لے لو مجھ سے, لے لو مجھ سے. اللہ نے راہ نکال دی. تو یہ معلوم ہوا کہ ابھی میں نے جو آپ کے سامنے شرح کی ہے یہ اصل میں اللہ کی ہدایت کے مطابق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے. یعنی آپ نے خود یہ فیصلہ بھی نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی کہ یہ ایک ہی جرم کے مرتکبین نہیں ہیں, انہوں نے 2 جرائم کا ارتکاب کیا ہے, زنا بھی اور اس کے ساتھ فساد فی الارض بھی. لہٰذا اب ان کو ان دونوں جرائم کی سزا ملنی چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے لے لو, مجھ سے لے لو. اللہ نے راہ نکال دی. البکر بالبکر جلد و میت و نفی و ثنا والسیب بالسیب جلد و میت والرجم. اس طرح کے مجرموں میں کنواریوں کے ساتھ ہوں گے اور انہیں 100 کوڑے اور جلاوطنی کی سزا دی جائے گی. یہ رعایت کے مستحق ہے.
اسی طرح شادی شدہ مرد و عورت بھی سزا کے لحاظ سے ساتھ ساتھ ہوں گے اور انہیں 100 کوڑے اور سنگساری کی سزا دی جائے گی۔ تو یہ آپ نے سزا بیان فرمائی۔ قرآن مجید نے ان عورتوں کا ذکر کیا، قرآن مجید نے بتایا کہ ان کے معاملے کو معلق رکھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی، اس کے تحت آپ نے یہ سزا دی ہے۔ اب اگر یہ بات واضح ہو گئی تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ قرآن مجید کی جس آیت کو ہم نے پیش کیا اور یہ بتایا کہ قرآن فساد فی الارض کو کس طرح دیکھتا ہے، فساد فی الارض کے لیے کیا سزائیں مقرر کرتا ہے، قرآن مجید اس میں کیا قانون بیان کر رہا ہے، اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت اب آپ سن لیجئے۔ سب سے پہلا سوال پیدا ہوتا ہے یہ رجم کیوں کیا گیا؟ جی ظاہر ہے کہ پہلا سوال یہی ہے، رجم کیوں کیا گیا؟ دیکھیے رجم کیا ہے، یہ اصل میں قتل کرنے کی ایک عبرتناک صورت ہے۔ چنانچہ سب سے جو پہلی سزا بیان ہوئی ہے وہ اگر آپ آیت کا مطالعہ کریں وہی 33-34 آیات جی جن میں فساد فی الارض کی سزائیں بیان کی گئی ہیں، تو قرآن نے فرمایا ان یقتلوا، سب سے پہلی سزا یہ ہے۔ میں نے لکھا ہے آیت میں اس سزا کے لیے ان یقتلوا کے الفاظ آئے ہیں، ان کے معنی یہ ہے کہ اللہ اور رسول سے محاربہ یا فساد فی الارض کے یہ مجرم صرف قتل ہی نہیں بلکہ عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ یہ صرف قتل نہیں کیے جائیں گے، عبرتناک طریقے سے قتل کیے جائیں گے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قتل یہاں تقتیل کی صورت میں آیا ہے، یعنی اس میں کیا ہوا ہے، اس میں ایک ہی معنی کے افعال میں اضافہ ہو گیا ہے۔ میں اس قاعدے کی وضاحت کرتا ہوں۔ عربیت کے ادا شناس جانتے ہیں کہ بنا میں یہ زیادت نفس فعل میں شدت اور مبالغے کے لیے ہوئی ہے، یعنی ایک ہی مفہوم کا فعل ہے، وہ ثلاثی مجرد میں تھا، اسی میں آپ نے تفعیل بیان کر دیا، اسی میں افعال بیان کر دیا، تو اب یہ زیادت ہو گئی ہے بنا میں، حرف کی زیادت، یہ مبالغے پر دلالت کرتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، فعل کی شدت بیان کرنا مقصود ہے۔ یہ شدت کبھی فاعل کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، کبھی مفعول کی طرف کثرت کی صورت میں، اور کبھی فعل کی شدت ہی کی صورت میں مطلوب اور مقصود ہوتی ہے۔ اس وجہ سے تقتیل یہاں شر تقتیل کے مفہوم میں ہے۔ شر تقتیل یعنی برے طریقے سے، بدترین طریقے سے، عبرتناک طریقے سے قتل کر دینا۔ چنانچہ حکم کا تقاضا یہ ہوگا کہ ان مجرموں کو ایسے طریقے سے قتل کیا جائے جو دوسروں کے لیے عبرت انگیز اور سبق آموز ہو۔ رجم یعنی سنگساری بھی ہمارے نزدیک اسی کے تحت داخل ہے۔ یعنی رجم کچھ نہیں ہے، وہ اصل میں قتل کی عبرتناک صورت ہے، اور وہ اسی آیت کے تحت ہے۔ یہ سزا کہیں باہر کھڑے ہو کر نہیں دی گئی، بلکہ انہی آیات میں جو سزا بیان کی گئی ہے اسی کا بعض مجرموں پر اطلاق کیا گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اوباشی کے بعض مجرموں کو، اوباشی یعنی یہی کہ کعبہ گری شروع کر دی جائے، یہی کہ دوسروں کی عصمت دری کے درپے لوگ ہو جائیں، بہو بیٹیوں کی عزت کے لیے خطرہ بن جائے، تو اس کے لیے ایک جامع تعبیر ہے اوباشی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اوباشی کے بعض مجرموں کو یہ سزا اسی آیت کے حکم کی پیروی میں دی ہے۔ یہ تو ہوا رجم کا معاملہ۔ اب ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر نے تو 2 سزائیں بیان کی ہیں، جی یعنی 100 کوڑے کی سزا اور جلاوطنی کی سزا، 100 کوڑے کی سزا اور رجم کی سزا۔ ٹھیک، تو یہ جلاوطنی میں نے جیسے کہ عرض کیا وہ بھی اسی آیت سے آئی ہے۔ اچھا، اور یہ دیکھیے یہ خود یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ ماخذ کیا ہے، کہاں سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو رہنمائی فرمائی ہے اس کی بنیاد کیا ہے۔ تو میں نے لکھا ہے کہ آیت میں یہ سزائیں حرف او کے ساتھ بیان ہوئی ہیں، یعنی 4 سزائیں بیان ہوئی ہیں، اور اس میں درمیان میں او آتا ہے، یا یعنی یہ سزا دی جائے یا یہ سزا دی جائے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہاں حکومت کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جرم کی نوعیت، مجرم کے حالات اور جرم کے موجود اور متوقع اثرات کے لحاظ سے ان میں سے جو سزا مناسب سمجھے اس طرح کے مجرموں کو دے سکتی۔ یہ وہی اصول ہے کہ ہر جگہ یہ دیکھا جائے گا جرم کیسا ہوا ہے، جرم کی نوعیت کیا ہے اور مجرم کے حالات کیا ہے۔ مجرم بعض اوقات بڑا جرم کر کے بھی اپنے حالات کے لحاظ سے رعایت کا مستحق ہوتا ہے، اور بعض موقعوں کے اوپر رعایت کا مستحق نہیں ہوتا۔ اس کو دیکھا جائے تقتیل اور تسلیب جیسی سزاؤں کے ساتھ اس میں نفی کی سزا اس لیے رکھی گئی ہے۔ نفی کیا ہے؟ جلاوطنی، وہی جس کا میں نے ذکر کیا۔ تقتیل اور تسلیب جیسی سزاؤں کے ساتھ اس میں نفی کی سزا اس لیے رکھی گئی ہے کہ سزا میں انتہائی سختی کے ساتھ حالات کا تقاضا ہو تو مجرم کے ساتھ نرمی کے لیے بھی گنجائش باقی رکھی جائے۔ ٹھیک، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے کہ آپ نے اپنے زمانے میں اوباشی کے ان مجرموں کو جو اپنے حالات اور جرم کی نوعیت کے لحاظ سے کسی حد تک رعایت کے مستحق تھے، مجرم اوباشی کے ہیں، یعنی وہی کعبہ گری ہے، وہی بہو بیٹیوں کی عزت کے درپا ہونا ہے، فساد فی الارض کے مجرم ہے، لیکن رعایت کے مستحق ہے۔ مائدہ کی اسی آیت کے تحت جلاوطنی کی سزا دی، اسی آیت سے وہ سزا بھی اخذ کی گئی ہے، اور وہ مجرم جنہیں کوئی رعایت دینا ممکن نہ تھا
اسی آیت کے تحت رجم کر دیے گئے. اچھا یعنی قرآن مجید کی یہی آیات, یہ مائدہ کی 33-34 آیات ہیں, یہ دونوں سزائیں اسی شخص کی گئی ہیں, دونوں روایت میں بیان ہوئی ہیں, دونوں کے لیے خود پروردگار عالم نے رہنمائی فرمائی ہے. اب اس کے بعد جو ایک آخری چیز رہ جاتی ہے وہ ہے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا فرق. جی میں نے واضح کیا اس کو. زنا اور اوباشی کے بعض مجرموں کے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ ہونے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استفسار بھی اسی قبیل سے تھا. یعنی یہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا معاملہ پیدا کہاں سے ہوا ہے؟ جب آپ نے یہ سزائیں دی ہیں تو اس موقع پر پوچھا ہے کہ یہ مجرم شادی شدہ ہے یا شادی شدہ نہیں ہے. اچھا یہ استفسار کیا آپ نے. یہ استفسار کس لیے کیا ہے؟ مجرم کے حالات کو جاننے کے لیے. اچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر مجھے چور کو سزا دینی ہے اور اخلاقیات قانون یہ کہتی ہے کہ یہ کسی رعایت کا مستحق تو نہیں ہے, اگر ہے تو اسے رعایت ملنی چاہیے, تو میں پوچھوں گا کہ اس نے چوری کی ہے, یہ بھوکا تو نہیں تھا, اس کو اس کے کسی مالک نے یا اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے والے شخص نے اس صورتحال سے دوچار تو نہیں کر دیا تھا. یہ ایسا کوئی نوجوان تو نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر چوری چکاری میں مبتلا ہو گیا, ابھی اس کو اصلاح کی ضرورت ہے. 10 سوالات پوچھوں گا. پوچھیں گے. اسی طرح کا سوال ظاہر ہے زنا کے معاملے میں کیا جائے گا کہ یہ اوباش اب گلیوں بازاروں میں پھر رہا ہے کہ اس کی شادی نہیں ہوئی. تو شادی کے بارے میں جو سوال ہے وہ حالات کو جاننے کے لیے کیا گیا ہے. یہ پہلی بنیادی بات جان لینی چاہیے. زنا اور اوباشی کے بعد مجرموں کے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ ہونے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استفسار, یعنی جو سوال آپ نے کیا مجرموں سے, استفسار بھی اسی قبیل سے تھا جسے فقہا نے غلطی سے مناتے حکم سمجھا. یعنی غلطی کیا ہوئی ہے ہمارے فقہا سے کہ انہوں نے اسے حکم کی بنیاد سمجھ لیا. یہ مجرم کے حالات میں سے ایک حالت ہے. یہ چوری میں اور چیزیں ہوں گی, قتل میں اور چیزیں ہوں گی, زنا میں اور چیزیں ہوں گی. تو زنا میں آپ جانتے ہیں چونکہ اس میں جنسی انحراف ہوا ہے تو شادی بھی ضرور زیر بحث آئے گی. یہ دیکھا جائے گا نوجوان ہے, ایسا تو نہیں کہ والدین شادی میں تاخیر کر رہے تھے, ایسا تو نہیں ہے کہ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر اس طرح برائی میں مبتلا ہو گیا ہے. کیا چیز ہے اس کو جاننے کی ضرورت ہے. اس کی ذہنی حالت ٹھیک ہے, اس کی طبیعت, اس کا مزاج, اس کا پس منظر کیا ہے, اس کی پرورش کہیں کوئی نفسیاتی مریض تو نہیں ہے. یہ ساری چیزیں دیکھیں گے. اسی طرح چھوٹی عمر کا ہے تو یہ چیز بھی رعایت کا مستحق بنا دیتی ہے. چنانچہ فقہا نے اس کو مناتے حکم یعنی حکم کی بنیاد قرار دیا. ریزن سمجھ لیا. یہ اصل میں حکم کی بنیاد ہے, وہ حکم کی بنیاد نہیں ہے, کنڈیشن ہے. وہ احوال میں سے ایک حالت ہے جس کو دیکھنا ضروری تھا, جسے فقہا نے غلطی سے مناتے حکم سمجھا اور اس کی بنا پر سورہ نور کی آیت جلد کو شادی شدہ زانیوں کے حق میں منسوخ قرار دے دیا. وہ اس کو زنا کی سزا سمجھے. اب زنا کی سزا تو قرآن میں 100 کوڑے بیان ہوئی ہیں. جب انہوں نے زنا کی سزا سمجھا تو قرآن کا کیا کرے, تو انہوں نے کہا کہ قرآن کی آیت منسوخ ہو گئی. اللہ یعنی شادی شدہ زانیوں کے حق میں منسوخ ہو گئی ہے. کس نے منسوخ کی ہے؟ اس روایت نے کر دی. تو اس کی نوعیت ہی بالکل مختلف تھی. گویا معاملے کی نوعیت یہ تھی, گویا معاملے کی نوعیت نہیں, غلطی کیسے ہوئی ہے, گویا معاملے کی نوعیت یہ تھی کہ اس طرح کے مجرموں کو سزا دیتے وقت ان کے لیے کسی رعایت کا فیصلہ کرنے کے لیے دوسری بہت سی چیزوں کے ساتھ یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ شادی شدہ ہیں یا نہیں, یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ شادی شدہ ہیں یا نہیں. لیکن انہوں نے یعنی فقہا نے اس یہ بھی کو یہی قرار دیا. جی اب یہ غلطی کیا ہے, یہ بھی دیکھنا تھا, انہوں نے کہا نہیں یہی دیکھنا ہے. اس یہ بھی کو یہی قرار دیا اور اس طرح ایک ایسی بے جوڑ چیز اسلام کے ضابطۂ حدود و تعزیرات میں داخل کر دی جو عقل و نقل دونوں کی روح سے بالکل بے بنیاد ہے. یعنی اس کے نتیجے میں وہ نسخ کا مسئلہ پیدا ہو گیا, اس کے نتیجے میں بے شمار اصول فقہ کے مباحث پیدا ہو گئے. کچھ بھی نہیں تھا, معاملے کو صحیح جگہ پر نہیں رکھا گیا. اس کی صحیح جگہ کون سی تھی؟ وہ یہ کہ یہ فساد فی الارض کے مجرم ہے اور زنا بہر انہوں نے کیا ہے, اب ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی, اللہ کے پیغمبر نے اس کے امتثال میں یہ بات بھی بیان کی اور اس طرح کے مجرموں کو یہ سزا بھی دی. اس میں ادنا درجے میں قرآن مجید کے بیان کردہ حدود سے کوئی تجاوز نہیں. اب سب نقطہ دو چار کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو رجم کی سزا دی ہے وہ صرف زنا کے مجرمین نہیں تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فساد فی الارض کے بھی مجرمین تھے. اور خود قرآن مجید نے فساد کی جو سزائیں بیان کی ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کا اطلاق کیا, کوئی الگ سے حد جاری نہیں کی. ہم سبھی جو کچھ آپ نے بیان کیا ہے اس پہ 3 توضیحات میں طلب کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو سب سے شروع میں آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کعبہ گری میں ملوث عورتیں ہیں, کھلی بدکاری میں جا چکی ہیں, ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کو رستہ نکال دے, اور پھر فساد کی آیتیں آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اطلاق کر دیا. پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ وہ جو کریکٹر وہاں زیر بحث ہے وہ تو کعبہ گری کرنے والی عورتیں ہیں, تو اب اللہ کے پیغمبر نے جن پر اطلاق کیا کیا وہ میل پروسٹیٹیوٹس تھے, یا آپ جب فرماتے ہیں کہ جی وہ کھلی اوباشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو کعبہ گری میں تو سمجھ میں آتا ہے عورتیں ہیں, یہ مرد کھلی اوباشی میں کیسے چلے گئے؟ میں نے عرض کیا نا
کہ جب آپ کسی قانون کو بیان کرتے ہیں تو پھر آپ احاطہ کرتے ہیں جی۔ مختلف صورتوں کا. اصلاً معاملہ زیر بحث کن کے لیے آیا؟ کعبہ گری کرنے والی عورتوں کے معاملے میں. وہ بات قرآن میں بیان ہو گئی ہے، ظاہر ہے اس میں تو آپ کوئی دوسری رائے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی. اس طرح کی عورتوں سے متعلق میں آپ اس بات پر متفق ہو جائیں گے کہ یہ فی الواقع فساد پہ لرز ہے، یعنی ان کو کوئی رعایت ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے وہ بات کی بحث ہے. لیکن یہ ایسا جرم ہے کہ اگر اس پر اصرار کیا جائے گا، اور خاص طور پر اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں اور اس حکومت میں جس کو حکومت الہیہ کہا جاتا ہے، یعنی جس میں اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے پیغمبر کی وساطت سے حکومت کر رہے ہوتے ہیں، اس میں یہ بات تو کسی طرح بھی گوارا نہیں کی جا سکتی تھی کہ مدینے میں یا دوسری بستیوں میں کعبہ گری کے اڈے موجود ہوں. اس طرح کے مجرموں کا معاملہ تو قرآن میں بھی زیر بحث آ گیا، آپ نے بھی اس کو اسی طرح سے لے لیا. لیکن کیا یہ ایک ہی نوعیت ہے؟ یعنی کیا زنا کی صرف یہی نوعیت ہے جس کو ہم فساد فی الارض کے تحت لا سکتے ہیں؟ جی یہ سوال. آپ غور کریں تو عصمت دری بھی اسی کے تحت آتی ہے، یعنی وہ بھی کوئی عام زنا کا جرم وہ بھی یہاں زیر بحث لکھی ہوئی یہاں زیر بحث نہیں ہے، یعنی وہ قرآن میں زیر بحث نہیں ہے. لیکن جب اب قانون بنایا جائے گا تو قانون میں تو ساری صورتوں کا احاطہ کیا جائے گا. ٹھیک اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوباش قسم کے لوگ ہیں، وہ گلیوں بازاروں میں ہماری بچیوں کے درپے ہو رہے ہوتے ہیں، باہر نکلنا مشکل بنا دیتے ہیں. میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ اس طرح کے مجرم بھی مدینے میں موجود تھے. اچھا. چنانچہ ہم یہ جانتے ہیں، اگر واقعات زیر بحث آئیں گے تو ان کا تجزیہ کر دیں گے، ہم یہ جانتے ہیں کہ وہاں ریپ کے واقعات ہوئے ہیں. اس طرح کی صورتحال پر بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اطلاق کیا. ایسی کوئی اور صورت بھی ہو سکتی ہے، جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ کیمرے کی ایجاد نے یہ سب کچھ پیدا کر دیا ہے جس کا اب ذکر کرنا بھی شرفاء کی مجالس میں مشکل ہوتا ہے. یعنی جس طریقے سے اشاعت فاحشہ ہوئی ہے اور جس طریقے سے اس طرح کی چیزیں اب ہمارے بچوں تک کے ذہنوں کو مسموم کر رہی ہیں، میں اگر ہوں گا تو میں اس کو بھی اس کے تحت جیسے پورنوگرافی ہے ایک طرح کی. جی بالکل. تو یہ جو صورتحال ہے اس کو سامنے رکھ کر اس ساری بات کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر نے جب یہ معاملہ پیش آیا اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں کس طریقے سے پہلے سزائیں بیان کی، پھر ان کا اطلاق فرمایا. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. اچھا ہم سر ایک بہت دلچسپ چیز جو میں چاہتا ہوں اس پر آپ کا تبصرہ ہے. یہ بحث تو اپنی جگہ پر ہے، آپ کا موقف بھی آ رہا ہے، تنقیدات بھی پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کعبہ گری کرنے والی عورتوں کو بنیاد بنا کر فرمایا کہ اب اللہ ان کے بارے میں کوئی رستہ نکالے گا، وہ بتائے گا. آگے فساد فی الارض کی آیات اصول کے طور پہ آ گئیں. یہ جو اللہ کے پیغمبر نے اطلاق کیا ہے، پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہو تو یہ بھی سکتا تھا نا کہ خود قرآن مجید میں آگے بیان کر دیتے کہ جو میں نے پیچھے کعبہ گری کرنے والی عورتوں کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ رستہ نکالے گا، یہ دیکھو میں نے فساد کی آیتیں بیان کر دی، اب یہ وہ رستہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ پیغمبر نے وہ اطلاق کیا. اس سے کیا روشنی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جب وہ اصول بیان کریں تو آپ اجتہاد کریں، پیغمبر ہوگا تو وہ اجتہاد کرے گا، اور اللہ کے پیغمبر نے اسی چیز کا اطلاق کیا. ہر جگہ پہ اللہ نے انگلی پکڑ کے نہیں بتایا کہ اس آیت کے تحت اس بات کو رکھو. یہی قرآن مجید کا اسلوب ہے، وہ اصول بیان کرے گا، اس کے کچھ بنیادی اطلاقات واضح کر دے گا. اس کے بعد انسانوں سے مخاطب ہے. انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عقل دے رکھی ہوئی ہے، وہ مجتہدانہ بصیرت لے کے پیدا ہوتے ہیں. پھر وہ ان سے توقع کرتا ہے کہ اب اطلاق کے معاملات کو وہ خود طے کر لیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یہی اجتہادات فرماتے ہیں. اسی وجہ سے میں نے بارہا یہ عرض کیا ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اطلاق کر رہے ہوتے ہیں، شرح کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں حیثیت نبوت کے ساتھ جو آپ کی علمی حیثیت ہے اس کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے. اللہ پیغمبر کو خصوصی علم بھی عطا فرماتے ہیں، اس کا ذکر قرآن میں ہوا ہے، یہ اس کا ظہور ہے. اور پھر اس کے بعد ہمارے فقہا، ہمارے علماء وہ اسی طریقے سے کہیں قرآن کی شرح و وضاحت کر رہے ہیں، کہیں اس کی تفسیر لکھ رہے ہیں، کہیں اس کے فقہی اطلاقات بیان کر رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ وہی ہے جس کی اللہ نے ہم سے توقع کی. نقطہ بالکل واضح ہو گیا ہے. یہ بتائیے گا، آپ نے یہ تو واضح کر دیا کہ اللہ کے پیغمبر نے جن لوگوں پر سزا کا اطلاق کیا وہ صرف زنا کے مجرمین نہیں تھے بلکہ فساد فی الارض کے بھی مجرمین ثابت ہو چکے تھے. پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں، اتنا بڑا دعویٰ جب ہم کرتے ہیں تو کیا جو ہمارے سامنے رپورٹنگز ہیں، جو ہمارے سامنے معاملات ہیں، جو ہمارے سامنے رداد ہے، ان کیسز بھی جن پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سزا کا نفاذ کیا ہے، وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ جو لوگ تھے وہ صرف زنا کے مجرمین نہیں تھے بلکہ سزا اور جرم اس سے آگے بڑھ گیا؟ یہ چند مقدمات ہیں جن پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کی سزا دی ہے. جی. ہمارے ہاں عام طور پر جب مقدمات کا ذکر ہوتا ہے یا واقعات زیر بحث آتے ہیں تو لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس کی پوری تفصیلات کہیں لکھی ہوئی موجود ہوں گی. یعنی جیسے ہمارے ہاں عدالتوں میں مقدمات پیش ہوتے ہیں، پھر ان کی ایک رودات لکھی جاتی ہے، پھر فیصلے لکھے جاتے ہیں، وہ فیصلے ہمارے پاس تحریری صورت میں موجود ہوتے ہیں، ان سے متعلق جتنے سوالات پیدا ہو سکتے ہیں ان کا جواب وہاں سے مل جاتا ہے. میں اگر کسی مقدمے کی رودات جاننا چاہوں تو مجھے معلوم ہو جائے گا یہ مقدمہ کس کے بارے میں تھا، جرم کی نوعیت کیا تھی، مجرم کے حالات کیا تھے، وکیل صفائی نے کیا کیا چیزیں پیش کیں، استغاثہ نے مقدمہ کیسے ترتیب دیا، گواہوں نے کیا کہا. اس طرح کی سب چیزیں کسی مقدمے کی رودات میں جاننی انتہائی ضروری ہوتی ہیں. ٹھیک. یہ جو چند مقدمات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے روایت ہوئے ہیں،
ان میں سے کسی مقدمے میں بھی ان تمام سوالوں کا کوئی جواب نہیں۔ اچھا، یہ نہایت مبہم قسم کی رودادیں ہیں۔ ایک شخص دیکھ رہا ہے، کہیں کھڑا ہوا ہے، کوئی معاملہ اس کے سامنے ہوا ہے، اس نے اس کو بالاجمال بیان کر دیا، جو بات اس کی سمجھ میں آئی وہ اس نے روایت کر دی۔ یہ کوئی قانونی رودادیں نہیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں۔ ایک بڑی غلطی ہمارے ہیں جو ہوتی ہے کہ ہم بعض اوقات مقدمات یا واقعات سے قانون اخذ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ قانون جب بھی بیان کیا جائے گا وہ باقاعدہ طریقے سے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں بیان کریں گے، اللہ کا پیغمبر بیان کرے گا، وہ جس طرح بیان ہوا ہے اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں۔ مقدمے کی رودات پر اس کا اطلاق کیسے ہوتا ہے، میں نے عرض کیا کہ وہاں دسیوں سوالات ہیں جن کے جب تک جواب نہ ملے کوئی بات حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی۔ اہم 4 مقدمات جو بالعموم اس سلسلے میں زیر بحث آتے ہیں، ان میں 2 کا حال تو یہ ہے کہ وہ ان میں سے کسی ضروری سوال کا جواب بھی نہیں دیتے۔ یعنی مثال کے طور پر ان سے یہ جاننا بھی ممکن نہیں ہے کہ کیا فی الواقع یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو شادی شدہ ہونے کی بنیاد پر سزا دی گئی ہے۔ 2 مقدمات البتہ زیادہ واضح ہیں، یعنی ان کی رودات سے یہ حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ مجرم کون ہے، جرم کی نوعیت کیا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دی ہے تو کیا چیز ہے جو اس پہ ملحوظ ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ دونوں مقدمات بالکل واضح ہے کہ زنا بالجبر کے مقدمات۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ فساد فی الارض کی وہ صورتیں جو زنا سے متعلق ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں۔ میں نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ ایک تو کعبہ گری ہے، اس پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، اور دوسرے جو سب سے نمایاں صورت ہے وہ یہ ہے کہ کسی عورت کی عصمت دری کر ڈالی جائے، یعنی اس کے ساتھ زبردستی یہ معاملہ کر ڈالا جائے۔ یہ دونوں مقدمات، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، ان کی رودادوں سے بالکل واضح ہے کہ زنا بالجبر اور عصمت دری کے مقدمات ہیں۔ میں ان دونوں کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ میں نے ان تمام مقدمات پر بڑی تفصیلی بحث اپنی کتاب برہان میں کی ہے، اس کو لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں چھوٹے بڑے سب مقدمات زیر بحث ہیں، لیکن ان 2 مقدمات کی نوعیت کیا ہے یہ میں وہیں سے آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ میں نے لکھا ہے پہلے مقدمے کی روایت یہ ہے، کسی تبصرے کی ضرورت نہیں، میں یہ روایت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، اس کا رقم 4379 ہے۔ اس سے بالکل واضح ہو جائے گا کہ کس نوعیت کا مجرم ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس جرم کی پاداش میں رجم کرنے کے لیے کہا ہے۔ ٹھیک، روایت یہ ہے، ان علقمۃ بن وائل عن ابی ان امرأۃ خرجت علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تريد الصلاۃ فتلقاها رجل فتجلى لها فقضى حاجته منها فصاحت وانطلق ومر عليها رجل فقالت ان ذاك فعل بي كذا وكذا ومرت اصابة من المهاجرين فقالت ان ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا فانطلقوا فاخذوا الرجل الذي ظنت انه وقع عليها فاتوها به فقالت نعم هو هذا فاتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فلما امر به قام صاحبها الذي وقع عليها فقال یا رسول اللہ انا صاحبها فقال لها اذهبي فقد غفر الله لك قال للرجل الذي وقع عليها ارجموه۔ یہ پوری روایت ہے۔ ترجمہ ہے، علقمہ بن وائل اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نماز کے لیے گھر سے نکلی۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی نماز تھی۔ ایک عورت نماز کے لیے گھر سے نکلی تو راستے میں ایک شخص نے اسے دیکھا، بس اس نے اس پر غلبہ پا لیا اور اپنے نفس کی پیاس بجھائی۔ اس پر وہ چیخی چلائی تو وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ بالکل واضح ہے کہ یہاں ریپ ہوا ہے، زنا بالجبر ہوا ہے، ایک عورت کی عصمت دری کی گئی ہے، یہ کوئی رضامندی کا زنا کا معاملہ نہیں ہے۔ اس پر وہ چیخی چلائی تو وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ اسی اثناء میں ایک آدمی کا گزر اس طرف سے ہوا تو اس عورت نے اسے بتایا کہ ایک شخص نے اس طرح اسے رسوا کیا ہے۔ یہ بات ہو رہی تھی کہ مہاجرین کی ایک جماعت بھی اس طرف آ نکلی، وہ بھی نماز کے لیے آ رہے ہوں گے۔ اس نے انہیں بھی اپنی رودات سنائی تو وہ بھاگے اور اس شخص کو پکڑ لیا جس کے بارے میں عورت کا خیال تھا کہ اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ ٹھیک، وہ اسے اس کے پاس لے آئے تو اس نے کہا ہاں یہ وہی ہے۔ چنانچہ وہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، آپ نے اس کے لیے سزا کا حکم دیا تو اصل مجرم کھڑا ہو گیا، یعنی وہ بیچارہ بے گناہ پکڑا گیا۔ عورت بھی جس طرح کی صورتحال سے دو چار تھی پہچان نہیں سکی اس کو، اس نے بھی کہہ دیا کہ یہی وہ شخص ہے جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ یعنی یہ کوئی یاری آشرائی کا معاملہ تو نہیں تھا، پہلے سے کوئی معلومات نہیں تھی،
اچانک ایک حادثہ ہوا تھا، عورت نے بھی یہی بات کہہ دی، اس کو پکڑ لیا گیا تو وہ شخص جس نے اصل میں اس جرم کا ارتکاب کیا تھا اس کو یہ محسوس ہوا کہ یہ بے گناہ مارا جائے گا، وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میں تھا جس نے اس کے ساتھ زیادتی کی، یعنی اس نے خود آگے بڑھ کر اعتراف کر لیا۔ اس پر آپ نے عورت سے کہا جا اللہ نے تجھے معاف کر دیا، اور اس شخص سے بھی کلمات خیر فرمائے جو شبہ میں پکڑا گیا، یعنی اس کو بھی آپ نے تسلی دی، عورت کو بھی تسلی دی۔ پھر اس شخص کے بارے میں جس نے اس عورت سے بدکاری کی تھی اور اب اپنے جرم کا خود اعتراف کر لیا تھا، فرمایا اسے رجم کر دو۔ یہ رجم کی سزا کا واقعہ ہے جو تفصیل کے ساتھ ہمارے حدیث کی کتابوں میں بیان ہوا ہے۔ یہاں دیکھ لیجئے، کیا کوئی سوال شادی شدہ یا غیر شادی شدہ کے بارے میں کیا گیا؟ نہیں۔ اس کے احوال کو جاننے کے لیے کوئی اور باتیں پوچھی گئی ہیں؟ نہیں۔ کیوں نہیں پوچھی گئی؟ اس لیے کہ یہ ایک سادہ معاملہ ہے، ایک عورت کو ریپ کر لیا گیا ہے، اس کی عصمت دری کی گئی ہے، اس میں کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں بالکل نمایاں اور واضح ہیں، معاملہ بھی بالکل واضح ہے، فرد اعتراف کر رہا ہے، کسی شخص کو وکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے کچھ سوالات پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے اعتراف پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا بالجبر کے جرم میں اس کو رجم کی سزا دے دی ہے۔ اس کے بارے میں ہم بتا چکے، یہ تو بڑی سری صورت ہے جس کو فساد بالعرض کے تحت لایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک مقدمہ ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا مقدمہ ماعز اسلمی کا ہے اور وہی سب سے زیادہ شہرت رکھتا ہے، اس کی رودات بھی سن لیجیے۔ میں نے لکھا ہے اس سلسلے کا اہم ترین مقدمہ ماعز اسلمی کا ہے۔ میں یہ عرض کر چکا کہ تمام مقدمات پر میں نے اپنی کتاب برہان میں تبصرہ کیا ہے، یہ میں وہیں سے پڑھ رہا ہوں۔ اس سلسلے کا اہم ترین مقدمہ ماعز اسلمی کا ہے۔ یہ ایک یتیم تھا جس کی پرورش حزال اسلمی کے گھر میں ہوئی۔ ایک یتیم لڑکا تھا، حزال اسلمی نے اس کی پرورش کی، جو کچھ بھی تربیت مقصود تھی وہ بھی کی۔ ایک دن یہ ان کے پاس آیا اور انہیں بتایا کہ میں مہیرہ نامی ایک عورت کے پیچھے پڑا ہوا تھا، آج اس سے اپنی خواہش میں نے پوری کر لی۔ یہ واضح ہو جائے گا بالکل کہ یہاں پر بھی زنا بالجبر ہوا ہے، یعنی یہ کسی عورت کے درپے تھا، وہ اس کے ہاتھ آ گئی اور اس نے اپنی خواہش پوری کر لی۔ ایک دن یہ ان کے پاس آیا اور انہیں بتایا کہ میں مہیرہ نامی ایک عورت کے پیچھے پڑا ہوا تھا، آج اس سے اپنی خواہش میں نے پوری کر لی، لیکن اب نادم ہوں کہ میں نے یہ کیا حرکت کر ڈالی۔ حزال نے اسے مشورہ دیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر ہو جاؤ۔ اس سے ان کا مقصود یہ تھا کہ اس جرم کی پاداش سے بچنے کی کوئی صورت اس کے لیے نکل آئے گی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا عام مزاج کیونکہ عفو درگزر کا تھا، انہیں خیال ہوا کہ نوجوان ہے، یہ جائے گا تو ممکن ہے کہ اس کے لیے کوئی معافی کی، توبہ کی صورت نکل آئے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ تم بجائے اس کے کہ پکڑے ہوئے بلائے جاؤ، خود حاضر ہو جاؤ۔ حزال نے اسے مشورہ دیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر ہو جاؤ۔ اس سے ان کا مقصود یہ تھا کہ اس جرم کی پاداش سے بچنے کی کوئی صورت اس کے لیے نکل آئے گی۔ چنانچہ یہ پہلے سیدنا صدیق اور سیدنا عمر فاروق کے پاس گیا، اور دونوں کی اس نصیحت کے باوجود کہ اللہ سے رجوع کرو اور جو پردہ اس نے تم پر ڈالا ہے اس میں چھپے رہو، دونوں نے نصیحت کی کہ اب چھوڑو جو ہو گیا، اس معاملے کو آگے نہ بڑھاؤ۔ محض اس خیال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا کہ آپ اسے کوئی معمولی سزا دے کر چھوڑ دیں۔ یہ جو میں نے چیزیں بیان کی ہیں اس کے حوالے بھی میں نے دے دیے۔ ابو داؤد کی روایت میں رقم ہے 4419، الطبقات الکبریٰ ابن سعد تیسری جلد میں صفحہ 228، ابو داؤد رقم 4419، موطا رقم 2559۔ یعنی یہ ان کتابوں میں تفصیلات بیان ہوئی ہیں جن کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ حاضر ہو گیا۔ جب حاضر ہوا ہے تو کیا بات ہوئی؟ جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارہ صرخ برا یا قوم ردونی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن قومی قتلونی وغرونی من نفسی واخبرونی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر قاتلی۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، رقم ہے 4420۔ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے تو آ کے بہت انابت کے ساتھ اعتراف کر لیا تھا۔ اعتراف کی نوعیت میں نے واضح کر دی کہ وہ کیا ہے، اس کو وہ خود کیسے بیان کرتا ہے۔ روایت کا ترجمہ ہے، ہم نے اسے باہر لا کر سنسار کرنا شروع کیا، یعنی جب سزا کا فیصلہ ہو گیا تو اسے باہر لا کر رجم کی سزا دینے کا عمل شروع ہوا۔ ہم نے اسے باہر آ کر سنسار کرنا شروع کیا، پتھر پڑے تو وہ چیخا، لوگوں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس لے چلو، میرے قبیلے کے لوگوں نے مجھے مروا دیا، انہوں نے مجھے دھوکے میں رکھا، وہ مجھے یہی کہتے رہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قتل نہیں کرائیں گے. میں نے اوپر بیان کیا جی کہ ان کا خیال یہ تھا، اور اس کو بھی انہوں نے یہ تسلی دی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بہت کریمانہ ہے، امید یہی ہے کہ تمہارے لیے کوئی بچ نکلنے کی صورت بن جائے گی. یہ آیا، اس نے اعتراف کر لیا، لیکن اللہ کے پیغمبر نے عفو و درگزر سے یہاں کام نہیں لیا. یہ چونکہ معاملہ ہی بہت سنگین تھا، آپ نے سزا کا فیصلہ کر دیا. مزید سنیے. بعض روایات سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اسی نے اپنے جرم کے بارے میں بتایا. عام طور پر تاثر بھی یہی ہے، لیکن ابن عباس کی ایک روایت میں بصراحت بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آنے سے پہلے ہی اس کے جرم سے مطلع تھے. اچھا یعنی اطلاع آپ کو مل چکی تھی کہ اس طرح ایک عورت کی عصمت دری ہوئی ہے اور فلاں نے کی ہے. روایت یہ ہے، یہ مسلم کی روایت ہے، رقم ہے 4427. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لماعز ابن مالک حکم ما بلغنی عنک قال وما بلغک انی قال بلغنی انک وقعت بجاریت آل فلاں قال نعم قال فشہد 4 شہادات ثم امر به فرجم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز سے پوچھا مجھے تمہارے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا ہے کیا وہ درست ہے؟ اس نے کہا آپ کو میرے بارے میں کیا معلوم ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے فلاں قبیلے کی لڑکی کے ساتھ بدکاری کی ہے. اس نے کہا ہاں. ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے 4 مرتبہ اقرار کیا، تب اس پر سزا نافذ کرنے کا حکم دیا گیا، چنانچہ اسے رجم کر دیا گیا. یعنی آنے کی صورت یہ ہے، اس طرح سے آ کر اس نے اعتراف کیا، اور اعتراف بھی حضور کے استفسار پر کیا، اور آپ کو پہلے سے اس کی اطلاع مل چکی تھی. اس کے جرم کی نوعیت کیا تھی؟ یعنی یہاں تو یہ بیان ہوا ہے کہ اس نے بدکاری کی، اس سے پیچھے بھی بیان ہوا ہے. اس سے یہ خیال ہو سکتا ہے کہ یہ غالباً کوئی رضامندی کا واقعہ ہوگا. اس کے جرم کی نوعیت کیا تھی؟ اس کے بارے میں کوئی واضح بات اگرچہ روایات میں بیان نہیں ہوئی، یعنی یوں نہیں ہے کہ لفظوں میں بیان ہو گیا ہو، لیکن ابن سعد کی روایت کے مطابق جس عورت سے اس نے بدکاری کی اسے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا مگر اس سے کچھ مواخذہ نہیں کیا، اس وجہ سے صاف یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے زنا بالجبر کا ارتکاب کیا. یعنی یہ بالکل واضح بات ہے. ظاہر قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ جو سزا زانی کو دی جائے گی وہی سزا زانیہ کو دی جائے گی، تو اس کو نہیں دی گئی. یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ جی معلوم نہیں تھا، لیکن یہاں تو اس عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کر اس کو تسلی دی، تو یہ ظاہر ہے کس صورت میں دی جائے گی؟ اسی صورت میں جب کہ زنا بالجبر کا ارتکاب ہوگا. یہ دیکھیے الطبقات الکبریٰ میں 3 جلد میں یہ روایت نقل ہوئی ہے، اور اس کا رقم ہے 229. دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرأة التي اصابها فقال اذهبي ولم يسألها عن شيء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بلایا جس سے ماعز نے زنا کیا تھا، پھر اسے کہا چلی جاؤ، اور اس سے کچھ تعارض نہیں کیا. یعنی آپ پوچھتے، کوئی سوال کرتے، اس سے معلوم کرتے کہ تم نے جرم کا ارتکاب کیوں کیا ہے، معاف کیا تو کیوں کیا. ظاہر ہے کہ یہی ایک صورت ہو سکتی ہے، اور تو کوئی صورت نہیں ہو سکتی. قرآن مجید نے کوئی فرق نہیں کیا، وہ تو کہتا ہے کہ الزانیۃ والزانی، عورت نے بدکاری کی ہے یا مرد نے بدکاری کی ہے دونوں کو سزا ملے گی. تو یہ صاف معلوم ہو گیا یہ کس قسم کا مجرم تھا. یعنی یہ تو تھا کہ واقعہ کیا ہوا، کنڈکٹ کیا تھا اس کا. یہ کس قسم کا مجرم تھا. اس سوال کا نہایت واضح جواب اس تقریر میں موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کی سزا دینے کے بعد اسی دن عصر کے وقت کی. اچھا، یعنی یہ ضرورت پڑ گئی کہ واقعے کے بارے میں لوگوں کو متنبع کیا جائے. عام طور پر اگر کوئی جرم ہوا ہے، سزا دے دی، معاملہ ختم ہوا، عصر کے وقت خاص اس موضوع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے ایک تقریر کی، ایک خطبہ دیا. امام مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، اس کا رقم ہے 4428. ذرا سنیے کیا فرمایا. اب کل من تلقنا غزاة فی سبیل اللہ تخلف رجل فی عیالنا لہو نبیب کا نبیب التیس علیہ لا اوت برجل فعل ذلک الا نقلت بہ. کیا یہی نہیں ہوا کہ جب کبھی ہم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے تو ہمارے اہل و عیال میں ایک شخص پیچھے رہ گیا جو شہوت کے جوش میں بکرے کی طرح بلبلاتا تھا. اللہ اکبر. یہ دیکھیے، یہ اس دن کا خطبہ ہے، اس میں جرم پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تبصرہ ہے. یعنی اس کو ترجمہ کرنا بھی مشکل ہے، جس طریقے سے آپ نے تصویر کشی کر دی ہے کہ یہ کس نوعیت کا مجرم تھا، کس قسم کا مجرم تھا. سنو، مجھ پر لازم ہے کہ اس طرح کا کوئی مجرم اگر میرے پاس لایا جائے تو میں اسے عبرتناک سزا دوں. وہی سزا جی. وہی سزا
جس کو ہم اس سے پہلے بیان کر چکے، جس کا ذکر سورہ مائدہ کی آیات 33-34 میں ہے، فساد فی الارض کی سزا، یہی سزا آپ نے ماعز کو دی۔ یہ دونوں مقدمات ہیں جن کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ ان سے بالکل واضح ہے کہ یہ مقدمات اصل میں زنا بالجبر کے مجرموں کے مقدمات ہیں، ان کو رجم کی سزا دی گئی ہے، اور رجم کی سزا جب زنا بالجبر کے مجرموں کو دی گئی ہے تو پھر ادنیٰ تردد کے بغیر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک اسی حکم کے امتثال میں دی گئی ہے جو قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں بیان ہوگا۔ اچھا، بالکل مقدمات کی جو رداد ہمارے سامنے ہے، جتنا ڈیٹا ہے وہ اسی دعوے کو سپورٹ کرتا ہے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید سے ہٹ کر کوئی مستقل بذات الگ کام نہیں کیا، بلکہ قرآن ہی کے امتثال امر اور امتثال حکم میں اس سزا کا نفاذ کیا۔ اچھا، ہم صاحب ایک چھوٹا سا پہلو شاید سننے والوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا، جب یہ ماعز اسلمی جن کے اوپر زنا بالجبر کا ریپ کا الزام تھا سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے یہ کہا کہ جاؤ اللہ اس پہ پردہ ڈالے گا، تو ظاہری بات ہے کہ زنا بالجبر کے مجرم کو تو یہ نہیں کہا جا سکتا، تو یہ ممکن ہے کہ ماعز نے جو تصویر ان کے سامنے پیش کی ہو اس میں اپنے اس فعل کو ایک زنا بالرضا کا فعل بیان کیا ہو، یعنی ان پر یہ واضح نہ ہو کہ واقعی میں ریپ کا کیس ہوا ہے۔ اس کی کوئی تفصیلات ہمارے سامنے نہیں ہے، وہ پوری گفتگو سامنے آتی، اس نے جا کے کیا کہا، اپنی بات کیسے پیش کی، کوئی عذر بنا کے پیش کر دیا، انہوں نے اس پر جو تبصرہ کیا وہ کس پس منظر میں کیا، یہ سب باتیں ہمارے علم میں نہیں ہیں۔ میں نے اس سے پہلے اسی لیے کہا تھا کہ یہ 4-5 مقدمات ہیں، ان میں سے کسی کی رودات بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس سے کسی قانون کو اخذ کیا جائے۔ قانون اخذ کرنے یا قانون کی اطلاقی کو پوری طرح سمجھنے کے لیے دسیوں سوالات ہیں جن کا جواب ملنا چاہیے۔ یعنی جس وقت ہم کسی مقدمے کی رودات کو قانون کا ماخذ بنانا چاہیں یا قانون کا اطلاق ان سے سمجھنا چاہیں تو ہمیں اس کا تجزیہ کر کے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، معاملہ کیا ہوا، گفتگو کس پس منظر میں ہوئی، موقع کیا تھا، محل کیا تھا، اگر سوال کیا گیا تو کس نے کیا جواب دیا۔ بارہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے ایک مجرم آتا ہے، اس کے بارے میں 10 باتیں ہیں جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے بارے میں کوئی صفائی پیش کر رہا ہوتا ہے، اس پر میں ایک تبصرہ کر سکتا ہوں، آپ ایک تبصرہ کر سکتے ہیں، تو اسی طرح کے تبصرے ہیں جو سننے والوں نے نقل کر دیے ہیں۔ پھر یہ کہ انہوں نے کیا سنا، پوری بات کیا تھی، وہ بھی ہم تک منتقل نہیں ہوئی۔ لہذا بس یہی صورتحال ہے، تاہم مقدمات اپنی نوعیت کے لحاظ سے بالکل واضح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مہیرہ کو یعنی اس خاتون کو سزا نہیں دی جس کے ساتھ اس نے بدکاری کی تھی، درا حالے کہ وہ آئی، اسے بلایا گیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی 1-2 باتیں پوچھ کر تسلی کی بات بھی کہی، لیکن اس معاملے کے بارے میں کوئی سوال سرے سے کیا نہیں۔ تو اس سے یہ حقیقت تو بالکل واضح ہو گئی کہ یہ اصلاً زنا بالجبر کا معاملہ ہے، اس میں ایک ہی شخص کو سزا دی گئی اور وہی دی جانی چاہیے تھی۔ اور جو اس سے پہلے مقدمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اس میں تو خیر کسی چونو چرا کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ ہاں صاحب، مقدمات کی رودات واضح ہوتی ہے، جو کچھ ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل ہے وہ اسی کلیم کو سپورٹ کرتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے جن مجرموں کو سزا دی وہ صرف زنا یا شادی شدہ زانی کے پس منظر میں گفتگو نہیں ہو رہی بلکہ فساد فی الارض کے مجرمین تھے۔ بعض اور بھی روایات ہیں، اس روایت پر تو آپ کا جامع تبصرہ سامنے آ گیا کہ جس میں ایک کنڈیشن بیان کی گئی تھی شادی شدہ یا غیر شادی شدہ کی، فقہا نے یہ بھی کوئی یہی سمجھ لیا۔ آگے بھی چند روایات ہیں، میں جاننا چاہتا ہوں کیا وہ روایت بھی آپ کی نظر میں ہیں جس میں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب باتیں کی جاتی ہیں کہ آپ نے شادی شدہ یا غیر شادی شدہ یا بوڑھے یا غیر بوڑھے ان کی بنیاد پر لوگوں کو رجم کیا ہے؟ میں نے اصل روایت پر تفصیل سے تبصرہ کر دیا تھا۔ میرے نزدیک وہی روایت ہے جو قرآن کے امتثال میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے صادر ہوئی، اس کو بھی راویوں نے کس صورت میں بیان کیا ہے وہ ایک الگ بحث ہے۔ اس کے بعد 3 روایتیں اور ہیں، سارے ذخیرے کا جب آپ جائزہ لیتے ہیں تو 3 ہی روایتیں سامنے آتی ہیں۔ ان تینوں روایتوں میں بھی اگر آپ ہمارے طریقے پر غور کریں تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ منہاج کی غلطی ہے جس نے مسئلہ بھی پیدا کیا، مسئلہ انتہائی سنگین بھی بنا دیا ہے، اور پھر نوبت وہاں پہنچی ہے جہاں ہم صدیوں سے یہ بحث کر رہے ہیں کہ کیا حدیث قرآن کو منسوخ کر سکتی ہے، اور کم و بیش ہمارے علم نے اس کو اس زاویے سے یا اس زاویے سے مان لیا ہوا ہے۔ اصول فقہ میں اب یہ بات تسلیم کر لی گئی ہے کہ یا ہم بالکل لغو استدلال کے ساتھ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ نسخ بھی بیانی ہوتا ہے، اور یا پورے زور کے ساتھ، پورے اصرار کے ساتھ، الہا کے ساتھ کہیں گے کہ حدیث قرآن کو منسوخ کر دیتی ہے۔ میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ حدیث کو دیکھنے کا صحیح زاویہ ہی نہیں۔ جب آپ روایت کو اصل مان لیں گے، حدیث کو اصل مان لیں گے اور اس کی روشنی میں قرآن کو دیکھیں گے تو اسی طرح کے نتائج نکلیں گے۔ اگر ہمارے طریقے پر آپ قرآن کو اصل مان کر چلیں تو روایتوں کو سمجھنے میں کوئی بہت زیادہ دقت نہیں ہوتی۔
میں دو چیزوں کی طرف پہلے توجہ دلاؤں گا. جی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ قرآن مجید اس معاملے میں بالکل واضح ہے. ہم نے بحث وہیں سے شروع کی کہ موت کی سزا صرف دو صورتوں میں دی جا سکتی. ان میں سے ایک قصاص ہے، میں نے یا آپ نے کسی کو قتل کر دیا، اب قصاص میں قتل کیا جائے گا. دوسرے فساد فی الارض. فساد فی الارض کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، ہم بڑی تفصیل کے ساتھ اس پہ بات کر رہے ہیں. اسی ذیل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب بھی آپ کسی مجرم کو سزا دیتے ہیں تو آپ کو دو چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. جرم کی نوعیت کیا ہے. ایک شخص کو آپ نے کسی خاتون کے ساتھ ایک کمرے میں دیکھ لیا، اس کمرے پر زنجیر چڑھا دی گئی تھی اور بند تھا. آپ نے کسی کو بستر میں دیکھ لیا. کیا یہ ساری صورتیں جرم کی ایک ہی نوعیت رکھتی ہیں؟ اس پر قانون کے لحاظ سے بحث کرنا پڑتی ہے. یعنی کیا ہم اس کو بدکاری قرار دے دیں گے، اس پر زنا کی سزا نافذ کر دیں گے؟ یہ زنا کے مقدمات کی کوئی صورت ہوگی، یہ تنبیہ کی چیز ہے، تعزیر کی چیز ہے، یا اس پر وہ آخری سزا نافذ کر دی ہے جو قرآن نے بیان کی ہے؟ جرم کی نوعیت کے بعد یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ مجرم کے حالات کیا ہیں. وہ جس جرم کا مرتکب ہوا ہے اس کے لحاظ سے کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو اس کے لیے عذر کا باعث بن سکتی ہے. میں نے اس کی مثالیں دی. اس کی ذہنی حالت دیکھنی چاہیے، اس کی عمر دیکھنی چاہیے، اس کی تربیت کس طرح ہوئی ہے، یہ سب دیکھنا چاہیے. اس کی تعلیم خود ہم کو اللہ کی کتاب نے دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ سب چیزیں دیکھی جائیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ سب چیزیں دیکھی. اس ذیل میں شادی بھی زیر بحث آ گئی ہے، اس لیے کہ زنا کے معاملے میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس نے اگر اس جرم کا ارتکاب کیا ہے تو کیا یہ شادی شدہ ہے. یعنی ایسا تو نہیں کہ جنسی تسکین کے معاملے میں کسی محرومی نے بات یہاں تک پہنچا دی. یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں جب آپ مجرم کو سزا دیتے ہیں. اوباشی کے مجرم ہیں، جس طرح کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، وہ قرآن نے متعین کر دیا. اوباشی کی بھی میں نے وضاحت کر دی کہ اس کی بڑی صورتیں دو ہی ہیں. یہ کہ عورتیں کعبہ گری اختیار کر لیں، یہ بات کہ کسی کو ریپ کر لیا جائے، کسی خاتون کی عصمت دری کر دی جائے. مقدمات سے میں نے واضح کر دیا کہ دونوں مقدمات اصل میں عصمت دری کے مقدمات، وہ بالکل واضح ہے، اس کے بارے میں کوئی دوسری توجیہ ہو ہی نہیں سکتی. یہ مجرم کے حالات کو دیکھنا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجرم کے حالات سے متعلق سوالات بھی کیے ہیں. مثال کے طور پر مائز کے بارے میں یہ سوال بھی کیا ہے کہ اس کی ذہنی حالت ٹھیک ہے، یہ بھی معلوم کیا ہے. اسی طرح سے شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ ہے، یہ سوال بھی کیا ہے. اس پر میں نے تبصرہ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ یہ مجرم کے احوال میں سے ایک حالت ہے، یہ بھی دیکھی جانی چاہیے. لوگوں نے اس کو یہی بنا کے صورتحال کو خراب کر دیا اور وہ نتائج نکل آئے جو اب ہمارے علم کے سارے معاملے ہی کو بالکل درم برم کر کے رکھ دیتے ہیں. دوسری چیز جو سمجھنے کی ہے وہ زبان کا ایک اسلوب ہے. عربی زبان میں یہ بہت ہے، ہمارے ہاں بھی بعض اوقات ہم اس کو اختیار کر لیتے ہیں. وہ یہ کہ کسی چیز کی مثال کے طور پر 5 صورتیں ہیں، بڑی صورتیں ہیں، ہم ان کو بیان کرنا چاہتے ہیں. ایک جگہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ 5 صورتیں ہیں، یہ 3 صورتیں ہیں، یہ 2 صورتیں ہیں. کسی جگہ ان میں سے کسی صورت کے کسی پہلو کو نمایاں کرنا چاہیں گے تو اس کو الگ سے بیان کر دیں گے. اچھا، میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جی میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے ایمانیات 5 ہیں. یعنی ہر آدمی جس سے آپ پوچھیں گے وہ گنوا دے گا. قرآن مجید نے بیان کیا ہے، روایتوں میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے. ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے فرشتوں کو مانتے ہیں، اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اس کی کتابوں کو مانتے ہیں اور قیامت کے دن کو مانتے ہیں. جب بھی بیان کیا جائے گا یہ 5 ہی چیزیں ہوں گی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں ایمان باللہ یعنی اللہ پر ایمان کی ایک فرع کو بھی ساتھ ہی بیان کر دیا ہے. اچھا، وَتُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. یہ اب 6 چیزیں نہیں ہو گئیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا ایک خاص تقاضا ہے جس کو واضح کرنے کے لیے، جس کی طرف لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے، جس پر لوگوں کو متنبع رکھنے کے لیے اسے الگ سے بیان کر دیا گیا ہے. بظاہر دیکھیے تو 6 چیزیں ہو گئی ہیں، لیکن یہ 6ٹھی چیز نہیں ہے. یہ 2 باتیں ذہن میں رکھیے. ان کو رکھ کر جب آپ دیکھیں گے تو وہ چیزیں جو ان روایتوں میں زیر بحث آئی ہیں وہ بالکل سمجھ میں آ جائیں گی. یعنی یا تو ان میں شادی زیر بحث آئی، میں نے عرض کر دیا کہ وہ اگر کہیں اس طرح بھی بیان ہو گیا ہے
کہ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں جن میں آپ کسی کو موت کی سزا دیں گے، تو وہ ایسے ہی ہوئی ہیں جس طرح کہ میں نے اس اسلوب کی مثال دی ہے۔ یعنی قرآن کی روشنی میں جب دیکھیں گے تو قرآن نے 2 صورتیں متعین کر دیں، اب ان میں سے کسی ایک صورت کو کسی وقت بیان کرتے وقت لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے یا متنبع رکھنے کے لیے اس کو اس طرح بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہ رسالت مآب نے اس طرح بیان کیا یا راویوں نے سمجھ کر آگے بیان کر دیا، وہ ایک الگ بحث ہے۔ ایک یہ چیز ذہن میں رکھیے۔ دوسرے یہ ذہن میں رکھیے کہ جس طرح شادی کا معاملہ مجرم کے احوال کے ذیل میں زیر بحث آ جاتا ہے، اسی طرح بڑھاپا بھی زیر بحث آ جاتا ہے۔ اوباشی ہے، ایک لڑکے نے، نوجوان لڑکے نے اوباشی اختیار کر لی ہے۔ ہم 10 پہلوؤں سے سوچیں گے کہ ایک نوجوان ہے، ابھی اس کو بہت دنیا میں دن بسر کرنے ہیں، دیکھا جائے کہ کیا اس کی اصلاح کی گنجائش ہے، کیا محض تعدیب کافی ہو جائے گی، کیا تنبیہ سے کام چل جائے گا، یہ دیکھیں گے سارے پہلو۔ لیکن ایک آدمی کمر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے، بوڑھا آدمی ہے، اور وہ لوگوں کی جان مال آبرو کے درپے ہوا ہے، یا وہ بہو بیٹیوں پر حملے کرنے کے لیے جگہ جگہ پھر رہا ہے، یا اوباشوں کے کسی گروہ میں شامل ہو گیا ہے، تو بجائے خود بڑھاپا بھی ایک ایسی حالت ہے جو یہ پھر بتاتی ہے کہ یہ کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے۔ نوعیت جرم بدل جاتا ہے، یہ بھی جرم کی نوعیت بھی اور مجرم کے حالات بھی۔ خود سوچئے کہ پھر آپ ایک بوڑھے آدمی کو دیکھیں کہ اگر وہ بہو بیٹیوں کو تاکتا پھرتا ہے، یا اس کے گلی میں موجود ہوتے ہوئے ان کے لیے باہر جانا مشکل ہو گیا ہے، یا اس کی طرف سے کسی اوباشی کا صدور ہو رہا ہے، تو آپ یہ خیال کریں گے کہ بھئی اب یہ کس رعایت کا مستحق رہ گیا ہے، یعنی اس کو اب کیا سمجھانا ہے اور کیا بات ہے جو اس کے ساتھ کرنی ہے۔ یہ چیزیں مختلف وقتوں میں زیر بحث آئی ہیں، ٹھیک، یعنی کسی موقع کے اوپر کسی مقدمے میں زیر بحث آئی ہیں، کسی موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان کیا ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں، یہ بھی دیکھنا چاہیے، یعنی عمر بھی دیکھنی چاحیے، بڑھاپا بھی دیکھنا چاہیے، جوانی بھی دیکھنی چاہیے، صحبت بھی دیکھنی چاہیے، غلامی بھی دیکھنی چاہیے، تربیت بھی دیکھنی چاہیے۔ یہ سب اس صورتحال کے مختلف پہلو ہیں، یہ سب دیکھنی چاہیے، یہ زیر بحث آ گئی ہیں۔ وہی چیزیں راویوں نے آگے بیان کر دی ہیں۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ راوی کوئی قانونی بیان کرنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ وکلاء نہیں ہیں، یہ قانون کے اساتذہ نہیں ہیں، یہ اصل میں چلتے پھرتے لوگ ہیں، انہوں نے کوئی بات سنی ہے اور اس کو اس طریقے سے بیان کر دیا ہے۔ اگر یہ اصولی باتیں واضح ہو گئی ہیں تو آپ ذرا دیکھیے کہ روایتوں میں جو کچھ کہا گیا ہے اس میں کیا چیز اس سے متجاوز ہوئی ہے۔ یعنی بعض روایتیں ہیں جن میں مجرم کی یہ دونوں حالتیں یا ان میں سے کوئی ایک حالت زیر بحث آ گئی ہے اور ایسے بیان ہو گئی ہے جیسے یہی دیکھنا ہے، درا حالانکہ میں عرض کر چکا کہ یہ بھی دیکھنا ہے، اور اصل بات وہی ہے جو اللہ کی کتاب نے بیان کر دی۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیے تو سرے سے کوئی مشکل ہی نہیں ہے، اور اگر روایت سے شروع کر لیجئے تو پھر مشکلات ہی مشکلات۔ میں تینوں روایتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ان میں سب سے نمایاں وہ روایت ہے جو سنن نسائی میں ام المومنین سیدہ عائشہ سے نقل ہوئی ہے۔ ٹھیک، روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث خصال زان محسن یرجم او رجل قتل رجلا متعمدا ویقتل او رجل یخرج من الاسلام یحارب اللہ عز وجل ورسولہ ویقتل او یسلب او ینفى من الارض۔ رقم ہے 4053۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا خون صرف 3 صورتوں میں حلال ہے۔ اب یہ دیکھیے بالکل وہی بات ہوئی ہے، 2 صورتیں قرآن نے بیان کی ہیں۔ قصاص پہ قتل کیا جائے گا، فساد فی الارض کے جرم کا مرتکب ہوگا۔ فساد فی الارض کے جرائم میں ایک زنا بھی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً کسی موقع پر یہ خیال کر کے کہ اس جانب توجہ نہیں ہوگی، اس کو بیان کیا ہوگا، بیان کرنے کا وہی طریقہ اختیار کیا ہے جو حدیث جبریل میں اختیار کیا گیا ہے۔ اس سے وہ 3 صورتیں بن گئی، اور ہمارے ہاں لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ یہ غالباً کوئی الگ سے تیسری صورت ہے، یہ وہی فساد فی الارض ہی کی ایک صورت ہے، اور اس میں زنا کا لفظ استعمال ہوا تھا، قرآن کی روشنی میں دیکھا نہیں گیا، خیال کر لیا گیا یہ عام زنا ہے، درا حالانکہ یہ وہی اوباشی ہے، وہی کہبگری ہے، وہی زنا بالجبر ہے، اسی کو بیان کیا ہے، اس لیے کہ وہ ہم اس سے پہلے واضح کر چکے ہیں۔ ایک شادی شدہ زانی اسے رجم کیا جائے گا، یہ وہی ایک بات تھی مجرم کے احوال میں سے جو بیان کی گئی تھی، اس کو انہوں نے یہی میں تبدیل کیا، یعنی یہ بھی دیکھا جائے گا، اس کو یہی میں تبدیل کیا، اس سے یہ مناتے حکم بن گیا، اور نتیجے کے طور پر وہ سب مسائل پیدا ہو گئے جس میں اب اس روایت سے ہم قرآن مجید کو منسوخ کرتے ہیں۔ ایک شادی شدہ زانی اسے رجم کیا جائے گا، دوسرے وہ شخص جس نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کیا ہو، تیسرے وہ شخص جو اسلام چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول سے آمادہ جنگ ہو،
اسے قتل کیا جائے گا یا سولی دی جائے گی یا وہ جلاوطن کر دیا جائے گا۔ یہ دیکھیے بالکل وہی سزائیں بیان ہوئی ہیں جو سورہ مائدہ کی 33-34 آیات میں بیان ہوئی ہیں۔ وہی فساد فی الارض ہے، اسی کو بیان کیا گیا ہے۔ وہی دو صورتیں ہیں، ان پر ایک صورت کو عطف کر دیا گیا ہے۔ جیسے بعض اوقات ہم عام پر خاص کو عطف کر دیتے ہیں، جیسے بعض اوقات ہم کسی چیز پر اس کے کسی تقاضے کو عطف کر دیتے ہیں، اس کے کسی لازم کو عطف کر دیتے ہیں۔ یہ اس طرح کی صورتحال عربی زبان میں یہ اسالیب عام مل جاتے ہیں، اس کو لوگوں نے غلط سمجھا ہے۔ میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ دوسری روایت دیکھی، یہ فتح الباری میں نقل ہوئی، فتح الباری کی 12ویں جلد میں 157 صفحے پر نقل کی گئی ہے۔ روایت یہ ہے، البکران یجلدان و ینفیان والسیبان یرجمان و لا یجلدان والشیخان یجلدان ثم یرجمان۔ صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی موقع پر لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے اس اجمال کے ساتھ کی بات کہی گئی ہے اور راویوں نے اس کو اپنے طریقے سے بیان کر دیا ہے۔ توارے زانی کی سزا 100 کوڑے اور جلاوطنی ہے۔ شادی شدہ زانی کو صرف رجم کی سزا دی جائے گی اور بوڑھے زانیوں کو پہلے کوڑے مارے جائیں گے اور اس کے بعد رجم کیا جائے گا۔ یعنی یہاں شادی کے ساتھ بڑھاپا بھی زیر بحث آ گیا۔ میں پھر توجہ دلا دوں، یعنی یہ زانی وہی ہے جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ یہ عام زنا کے مجرم نہیں ہیں، یہ فساد فی الارض کے مجرم ہیں۔ یہ زنا کی وہی صورت زیر بحث ہے جس میں یا عصمت دری ہوئی ہے یا کعبہ گری ہوئی ہے۔ ان مجرموں کے احوال میں کیا چیزیں دیکھنی ہیں، اس میں شادی کا بھی ذکر ہو گیا اور بڑھاپے کا بھی ذکر ہو گیا۔ اس سے خود معلوم ہو گیا کہ شادی ہی کو مناتے حکم قرار دینے میں کتنی بڑی غلطی ہو گئی، کیونکہ آگے بڑھاپا بھی زیر بحث آ گیا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ ایسی دو صورتیں اور بھی زیر بحث آ سکتی ہیں، اور چیزوں پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے، اس لیے کہ احوال کو ہر پہلو سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چوری کی سزا میں عرض کر چکا کہ اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے حالات کیا ہیں، کہیں بھوکا تو نہیں تھا، اس کے ساتھ گھر میں کیا سلوک ہو رہا ہے، کسی کا غلام تو نہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کو کیا صورتیں پیش آ رہی ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ جس چیز کو لوگ سمجھنے سے قاصر رہے ہیں کہ بڑھاپے کا ذکر کہاں سے آ گیا، جب آپ نے اصول کی روشنی میں دیکھا تو وہ بات بھی بالکل واضح صحیح ہے، بالکل۔ یعنی جس طرح شادی بھی دیکھی جائے گی، اسی طرح ان مجرموں کو سزا دیتے وقت ان کی عمر بھی دیکھی جائے گی۔ یہ اب بھی ہم دیکھتے ہیں، بچے جرائم کا ارتکاب کر دیتے ہیں، بالکل نوجوان بعض اوقات ارتکاب کر دیتے ہیں، تو اس موقع پر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا ان کو انتہائی سزا دے دی جائے، کیا کچھ رعایت ان کے ساتھ کی جائے۔ تو جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کا جائزہ لیا جاتا ہے جرم کے لحاظ سے۔ زنا ہے تو کچھ اور چیزوں کا جائزہ لیا جائے گا، چوری ہے تو کچھ اور چیزیں زیر بحث آئیں گی، قتل یا ڈاکہ ہے تو کچھ اور چیزیں زیر بحث آئیں گی۔ ان سب کا جائزہ لیا جاتا ہے تاکہ یہ طے کیا جا سکے کہ مجرم کو انتہائی سزا دینی ہے یا وہ کسی رعایت کا مستحق ہے۔ یہ دو روایتیں ہیں۔ اس کے بعد تیسری روایت آتی ہے۔ تیسری روایت کو اگر آپ بادن نظر میں دیکھیں تو وہ اس قابل بھی نہیں ٹھہرتی کہ اس کا ذکر بھی کیا جائے۔ اچھا، بادن نظر میں دیکھیں، میں بتاتا ہوں کیوں۔ ذرا پہلے روایت سنیے جی۔ یہ موطا امام مالک سے میں روایت پڑھ رہا ہوں۔ قال ایاکم ان تہلکوا عن آیات الرجم ان یقول قائل لا نجد حدین فی کتاب اللہ فقد رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجمنا والذی نفسی بیدہ لولا ان یقول الناس زاد عمر بن الخطاب فی کتاب اللہ تعالی لکتبتها الشیخ والشیخۃ فرجموہما البتۃ فإنا قد کرانا۔ رقم ہے 2568۔ ترجمہ ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم آیت رجم کا انکار کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے بچو۔ یعنی یہ معلوم ہوا کہ کوئی آیت رجم بھی تھی۔ ایسا نہ ہو کہ کہنے والے کہیں کہ ہم تو اللہ کی کتاب میں دو سزاؤں تعزیانے اور رجم کا ذکر کہیں نہیں پاتے۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم کیا اور ہم نے بھی۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے اگر اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے کہ عمر نے اللہ کی کتاب میں اضافہ کر دیا تو میں یہ آیت قرآن مجید میں لکھ دیتا، اس لیے کہ ہم نے یہ آیت خود تلاوت کی ہے اور وہ آیت کے الفاظ کیا نقل ہوئے ہیں، الشیخ والشیخۃ فرجموہما البتۃ، بوڑھے زانی اور بوڑھی زانیہ کو لازماً رجم کر دو۔ عجیب۔ اب دیکھیے یہاں ہوا کیا ہے، قرآن کی ایک آیت تھی جو اب اس میں نہیں ہے، روایت یہ بیان کر رہی ہے۔ آیت کیا تھی، اس کے الفاظ ہیں، اس میں شادی کا سرے سے ذکر ہی نہیں ہے، جس کی بنیاد جبکہ سب کے سب لوگ رجم کی سزا اسی بنیاد پر دے رہے ہیں۔ وہاں ایک بوڑھے اور ایک بڑھیا کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ بادن نظر میں دیکھیے تو کیا اس روایت کو قابل التفات بھی سمجھا جا سکتا ہے؟ میں نے اس پر تبصرہ کیا ہے، وہ ذرا سن لیجیے، اس سے واضح ہو جائے گا کہ اس معاملے میں ہمارے علماء کس حد تک چلے گئے ہیں۔ میں نے لکھا ہے، دوسری بات جو ان میں سے خاص کر موطا امام مالک کی روایت سے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ سارا قرآن یہی نہیں جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے،
بلکہ اس میں سے بعض آیات نکال دی گئی. یعنی اس رجم کے معاملے میں غلطی کو درست کرتے کرتے نوبت یہاں تک پہنچی. اللہ اکبر. قرآن منسوخ کر دیا جائے، قرآن کا حکم منسوخ کر دیا جائے، وہ ایک جگہ تھی. اس سے آگے اب یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت تھی جس میں یہ حکم بیان ہوا تھا، وہ نکال دی گئی. یہ بات ظاہر ہے کہ نہایت خطرناک ہے، اور جس منافق نے بھی اسے وضع کیا ہے اس کا مقصد صاف یہی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو لوگوں کی نگاہوں میں مشتبہ ٹھہرایا جائے اور اہل فتنہ کے لیے راستہ نکالا جائے کہ وہ اس طرح کی بعض دوسری آیات وضع کر کے اپنے عقائد و نظریات بھی اللہ کی اس کتاب میں داخل کر سکیں. اس کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے؟ اگر اس کو اسی طرح لے لیا جائے کہ اس کے علاوہ کوئی معنی ہو ہی نہیں سکتے کہ یہ کسی منافق نے قرآن مجید کو مشتبہ ٹھہرانے کے لیے دراندازی کی ہے. پھر وہ جملہ جسے اس روایت میں قرآن کی آیت قرار دیا گیا ہے زبان و بیان کے لحاظ سے اس قدر پست ہے کہ قرآن کے مخمل میں اس ٹاٹ کا پیمن لگانا اور اس کی لاہوتی زبان کے ساتھ اس کا جوڑ ملانا تو ایک طرف کسی سلیم المذاق آدمی کے لیے اسے پیغمبر کا قول قرار دینا بھی ممکن نہیں ہے. یہ میں یہاں توجہ دے رہا ہوں، طالب علموں کو بھی ہمیشہ اسے پیش نظر رکھنا چاہیے. قرآن لفظوں کے انتخاب میں بھی اپنا ایک غیر معمولی بلند ذوق رکھتا ہے. عربی زبان کے دو لفظ ہیں البتت، ایذن، قرآن میں کہیں استعمال ہی نہیں ہوئے. اچھا. وہ اس مدعا کو بالکل دوسرے طریقے سے ادا کرتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ الفاظ کسی مدعا کو ادا کرنے کے لیے وضع ہوئے ہیں، لیکن یہ اس کے ذوق کے مطابق نہیں ہے، تو وہ اسی مدعا کو ادا کرتا ہے اور مختلف اسالیب اس کے لیے اختیار کر لیتا ہے، لیکن یہ دو لفظ استعمال نہیں کرتا. یہ کتنی دلچسپ بات ہے کہ جب کسی منافق نے یہ روایت گھڑی ہے تو اس میں جو لفظ استعمال ہوئے وہ ہے البتت، جو قرآن مجید نے کبھی استعمال ہی نہیں کیا. اور پھر جملے کی جو ساخت ہے اس کو دیکھ کر یہ ایک باذوق آدمی پکار اٹھتا ہے کہ یہ قرآن نہیں ہو سکتا، یہ تو پیغمبر کی زبان بھی نہیں ہے. پھر یہ بات بھی نہایت مضحکہ خیز ہے کہ آیت نکال دی گئی اور اس کا حکم ہی باقی. ٹھیک ہے جی. یعنی اگر حکم باقی ہے تو آیت کیوں نکال دی گئی؟ آیت نکال دی گئی اور اس کا حکم ابھی باقی ہے، جبکہ قرآن میں وہ آیتیں بھی موجود ہیں جن کا حکم قرآن ہی کی کسی دوسری آیت سے منسوخ ہو گیا ہے. یعنی قرآن نے اپنے بعض احکام میں کچھ تغیر کیا ہے، اس کے الگ سے دلائل ہیں، وہاں وہ آیتیں موجود ہیں. اور یہاں کیا صورتحال ہے؟ آیت نکال دی گئی اور حکم باقی ہے. پھر یہ سوال بھی اس کے بارے میں ہر عاقل کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ اگر قرآن کی ایک آیت تھی اور نکال دی گئی تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس کا حکم بھی ختم ہو گئی. اس سے اب رجم کے حق میں استدلال آخر کس طرح کیا جائے گا؟ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اس کے بارے میں بالکل صحیح لکھا ہے. یہ روایت بالکل بیہودہ روایت ہے، اور ستم یہ ہے کہ اس کو منسوب حضرت عمر کی طرف کیا گیا ہے، حالانکہ ان کے عہد مبارک میں اگر کوئی یہ روایت کرنے کی جرت کرتا تو مجھے یقین ہے کہ وہ ان کے درے سے نہ بچ سکتا. اللہ. اس روایت پر بعدین نظر میں جس طرح یہ سامنے آتی ہے یہ ہمارا تبصرہ ہے. لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اسی روایت کو آپ بخاری میں دیکھیے تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ بات کیا کہی گئی تھی اور لوگوں نے اسے کیا بنا دیا. یہی روایت ہے، یعنی سیدنا عمر کی روایت ہے، ان کے اسی خطبے سے لی گئی ہے، اور بخاری میں یہ بالکل دوسرے طریقے سے نقل ہوئی ہے. بخاری میں اس کا رقم ہے 6830. لکھا ہے ان اللہ بعث محمدً صلی اللہ علیہ وسلم بالحق وانزل علیہ الکتاب فکان مما انزل اللہ آیات الرجم فقراناها واکلناها وویناها رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجمنا بعدہ فاخشى ان طالب الناس زمان ان یقول قائل واللہ ما نجد آیات الرجم فی کتاب اللہ فیذلوا بترک فریضۃ انزلها اللہ والرجم فی کتاب اللہ حق علی من زنا اذا احسن من الرجال والنساء. ترجمہ ہے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہی روایت ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اور ان پر اپنی کتاب نازل کی، اس میں آیت رجم بھی تھی. یہ اس پس منظر میں ترجمہ ہے. چنانچہ ہم نے اسے پڑھا اور سمجھا اور یاد کیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بنا پر رجم کیا اور ان کے بعد ہم نے بھی رجم کیا. مجھے اندیشہ ہے کہ لوگوں پر کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا کہ کہنے والے کہیں گے کہ ہم تو رجم کی آیت اللہ کی کتاب میں کہیں نہیں پاتے، اور اس طرح اللہ کے نازل کردہ ایک فرض کو چھوڑ کر گمراہ ہوں گے. یاد رکھو، رجم اللہ کی کتاب میں ہر اس مرد و عورت پر واجب ہے جو شادی کے بعد زنا کرے. اگر اس روایت کے اندر اتر کر دیکھیے تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رجم کا حکم بھی قرآن ہی سے ماخوذ ہے.
وہ آیت ہم نے پڑھی بھی ہے اور سمجھی بھی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس موقع کے اوپر اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کے علم پر اعتماد کرتے ہوئے حوالہ نہ دیا ہو. ٹھیک. وہ آیت کون سی ہے؟ فساد فی الارض. اسی پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. یعنی وہ سورہ مائدہ کی آیات 33-34 ہے. یہ سزائیں انہی میں بیان ہوئی ہیں. انہی میں جو ان یقتلوا کے الفاظ تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تحت رجم کی سزا دی ہے. یہ انہی مجرموں کو دی گئی ہے جو فساد فی الارض کے مجرم تھے. لیکن اس بات کو جب انہوں نے بیان کیا ہے اور اس میں یہ بات کہہ دی ہے کہ ہم نے اس آیت کو سمجھا ہے، تو اس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ راویوں کو یہ خیال ہوا کہ یہ کوئی قرآن کی آیت تھی باقاعدہ جو اس سے نکال دی گئی. پہلے مرحلے میں اتنی ہی بات تھی. یعنی بخاری میں جو روایت آئی ہے اس میں آیت کا حوالہ نہیں لیا گیا. وہ جو الفاظ ہیں وہ نہیں. وہی الفاظ بعد میں پھر باقاعدہ وجود پذیر ہو گئے اور لوگوں نے اس کو ایک آیت کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا. اور ہمارے ہاں اصول فقہ میں یہ مسئلہ درج کر دیا گیا کہ ایسی آیتیں بھی تھیں جن کا حکم باقی ہے لیکن وہ آیتیں تلاوت سے ختم کر دی گئی ہیں. یہ صورتحال ہے. تو ان روایتوں کے بارے میں اب دو رویے ہو سکتے ہیں. کوئی شخص اصرار کرے کہ ان کا مدعا یہی ہے تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ اتنی متناقض ہے، ان کے اندر ایسا ابہام ہے، یہ قانونی سوالات میں سے کسی کا بھی جواب دینے کے قابل نہیں ہے. ان کی بنیاد پر تو کسی مچھر کو ذبح کرنے کا قانون بھی اخذ نہیں کیا جا سکتا، کجا یہ کہ کسی انسان کی جان لے لی جائے. اور اگر بات قرآن کی روشنی میں سمجھنی ہے تو یہ میں نے کوشش کی ہے کہ سمجھا دوں اور یہاں ہر شخص متنبہ رہے کہ یہ ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ کی کتاب کی روشنی میں دیکھیں تو پس منظر واضح ہو جاتا ہے، بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے اور یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ سننے والوں نے اس بات کو کس طرح بگاڑ کر پیش کر دیا ہے، اس میں کیا چیزیں حذف ہو گئی ہیں، وہ کس طرح اپنے پس منظر سے الگ ہو گئی ہے. اور پھر یہی نہیں، سننے والوں نے آگے سنایا ہے اور آگے سننے والوں نے پھر آگے سنایا ہے، اس میں کیا کیا تغیرات ہو گئے ہیں وہ سب پھر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ کوئی بات بھی نہیں تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجرم کے حالات میں سے کبھی شادی کے بارے میں توجہ دلائی اور کبھی بوڑھوں اور جوانوں میں فرق کرنے کے لیے کہا. وہی باتیں وہی چیزیں ہیں جو اس انداز میں بیان ہوئی ہیں. جب ان کو روایت سے دیکھا گیا تو قرآن کے نص کی نوبت پہنچ گئی. ہم نے جب انہیں قرآن مجید کی روشنی میں دیکھا ہے تو بات بھی سمجھ میں آ گئی، اس کا مدعا بھی واضح ہو گیا اور یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ اللہ کی کتاب کس محکم جگہ پر کھڑے ہو کر ان سب معاملات کو بیان کرتی ہے، بشرطے کہ ہم یہ طے کر لیں کہ ہمارا منہاج ہمیشہ یہ رہے گا کہ ہم اللہ کی کتاب کی روشنی میں روایتوں کو دیکھیں گے، نہ کہ روایتوں کی روشنی میں اللہ کی کتاب کو دیکھ کر اس کی آیتوں کو کبھی منسوخ کریں گے، کبھی نکالیں گے اور کبھی اس کا حکم باقی رکھیں گے اور آیت کی تلاوت ختم کریں گے.